یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ایک بہت ہی بنیادی قسم کی بیماری کی اصلاح فرمائی ہے۔ وہ بیماری یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیب تو تلاش کرنے میں بڑے ہوشیار ہیں، دوسروں پر تنقید کے لیے ہماری زبانیں کھلی ہوئی، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، لوگوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے، وہ خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اس پر تبصرے ہماری مجلسوں میں دن رات ہوتے رہتے ہیں۔ حکومت کی خرابیاں، سیاستدانوں کی خرابیاں، دوسرے معاشرے کے اندر جو فساد پھیلا ہوا ہے اس معاشرے کے فساد کے جو ارکان ہیں ان کی خرابیاں، یہ ہماری زبانوں پر چڑھی ہوئی ہیں۔ تقریباً ہر مجلس میں اس کا تذکرہ ہو، اور اس بات کا بھی رونا ہم روتے رہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، بہت خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، رشوت کا بازار گرم ہے، حرام و حلال کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہماری مجلسوں کا موضوع ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس بیماری کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ بھائی دوسرے لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں ان کی خرابیوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد نہیں ہوتی، ہر ایک انسان کو اس کو اپنے افعال کا جواب دینا، لہذا تم دوسروں کے اوپر طعن و تشنیع اور تنقید سے زیادہ اپنی فکر کر۔ علیکم انفس، تم اپنی خبر لو، میں کتنے پانی میں ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، میں اللہ جل جلالہ کے احکام پر کتنا عمل کر رہا ہوں، اس کی فکر میں پڑ جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنی بیماریوں سے اور اپنے برائیوں سے غافل رہتے ہیں تو ہر وقت دوسروں کے اوپر ہماری نگاہ رہتی ہے اور دوسروں پر ہم تنقید کرتے رہتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ خود ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں، کتنی خامیاں ہیں۔ تو اگر ہم اپنا جائزہ لیتے رہا کریں، وقتاً فوقت اپنا جائزہ لیں کہ بھئی میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، میرے اندر کیا عیوب ہیں، میں کن برائیوں کا شکار ہوں، تو پھر دوسروں کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملے۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم کا یہ شعر بڑا حکمت والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، رہے اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنی برائی پر نظر پڑ جاتی ہے، آدمی کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے، تو پھر دوسروں کے اندر جو خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کی طرف نگاہ نہیں جاتی، آدمی خود اپنے اوپر غور کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہو، خود اس کو بیماری لگی ہوئی ہے، تو وہ اپنی بیماری کی فکر کرے گا یا دوسروں کے نزلہ زکام کو دیکھتا پڑے گا کہ اس کو نزلہ ہو رہا ہے کہ اس کو زکام ہو؟ وہ تو اپنی فکر میں لگ جائے۔ تو قرآن کریم ہمیں یہ فرماتا ہے کہ علیکم انفسکم، تم خود اپنی فکر کرو، اپنی خبر لو کہ میں کہاں ہوں، اور یہ خبر کیسے لی جائے، کس طرح خبر لیں ہم اپنی کہ ہم میں کہاں خرابی ہے، کہاں خامی ہے، اس کا معیار بتا دیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ معیار یہ بتا دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے جو ہم نے تمہارے سامنے پیش، یعنی اس کائنات میں کی تخلیق کا جو سب سے بڑا شاہکار اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، وہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پیدا، اور یہ اعلان کر دیا کہ ان کے زندگی کا ایک ایک فعل تمہارے لیے نمونہ ہے۔ وہ عقائد میں نمونہ ہے، وہ عبادات میں نمونہ ہے، وہ معاملات میں نمونہ ہے، وہ اخلاق میں نمونہ ہے، وہ معاشرت میں نمونہ ہے۔ تو اپنا جائزہ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسی کتاب آپ کے ہمارے سامنے ہو جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بیان کی گئی ہے، آپ کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے بیان فرمائے گئے ہیں، اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور سامنے رکھ کر اپنا اس سے موازنہ کریں کہ بھئی میں یہ جو صفات بیان کی جا رہی ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان صفات میں اس کا کوئی شائبہ میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ www.darsequran.com